مجھے دکھ یہ بھی تھا کہ اگر میری بیوی کوئی گناہ کر بھی رہی تھی تو کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا، تاکہ میں اسے اس گناہ سے روک لیتا اور اس عذاب سے بچا لیتا۔ میں پچھتاوے میں مبتلا تھا۔ گھر میں ان دنوں کیا چل رہا تھا اور میرے بیٹے کو کون سنبھال رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں بس اپنی مرحوم بیوی کے لیے بے چین رہتا تھا اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا تھا۔ ایک روز پھپھو اچانک میرے پاس آئیں اور سنجیدگی سے بولی کہ انہیں مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری پھپھو نے مجھ سے جو بات کی وہ مجھے ایک دم غصہ دلا گئی تھی۔ میری بیوی کو مرے ابھی بمشکل 20-21 روز ہوئے تھے کہ میری پھپھو میری دوسری شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ میں پھپھو سے ناراض ہونے لگا کہ انہیں میری مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے تھا اور کم سے کم اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ میں ابھی صدمے میں ہی تھا۔ پھپھو نے تحمل سے میری ناراضگی دیکھی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اس لیے مجھے یا میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی۔ انہیں بھی میری بیوی کی موت کا دکھ تھا۔ جب میں نے پھپھو کی ان باتوں کا کوئی بھی اثر نہ لیا تو پھپھو نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا بیٹا خود سنبھالو یا پھر اپنا بیٹا کسی کو دے دو جو اسے دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ میں پھپھو کی بات پر حیران ہوا تھا کہ میرا بیٹا کون سنبھال رہا تھا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق تو میرے بیٹے کو پھپھو ہی سنبھال سکتی تھی۔ مگر جب میں نے یہی سوال پھپھو سے کیا تو ان کے جواب نے مجھے بالکل لاجواب کر دیا تھا۔ پھپھو نے بتایا کہ میرا بیٹا اتنے روز سے میری مرحوم بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی، پھر وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لوں تاکہ میرے بیٹے کو ماں کا پیار ملتا رہے اور ہمارا گھر بھی سنبھلا رہے۔ میں پھپھو کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کی جگہ کسی کو دینے کے لیے ابھی تیار نہیں تھا، مگر پھپھو کا دن بدن مجھ پر زور بڑھتا ہی جا رہا تھا اور ہر دن مجھے میرا بیٹا دکھاتی تھی جو نہا دھو کر بالکل صاف ستھرا ہوتا تھا، اور پھپھو کی ضد تھی کہ میں بیٹے کے خاطر اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کر لوں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لوں۔ میں نے اپنے کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں سارا دن گھر سے باہر رہتا اور واپس آ کر خاموشی سے پھپھو کی ضد سنتا رہتا تھا۔ ایک روز پھپھو نے مجھے بتایا کہ میرا سالہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میں چونک گیا۔ مجھے میری بیوی اپنی زندگی میں ہی بتا چکی تھی کہ اس کے بھائی کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور وہ نوکری کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ میری بیوی کی کوشش تھی کہ اس کے بھائی کی باہر جانے سے پہلے پہلے اس کی بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ بعد میں اکیلی نہ رہ جائے، مگر اسے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اب اپنی بیوی کے بھائی کے باہر جانے کا سن کر مجھے اس کی بہن کا خیال آیا تھا۔ تب میں فکر مند ہو گیا۔ اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر میں مزید انکار کروں گا تو میری سالی میرے بیٹے کو سنبھالنے کے چکر میں ساری عمر کے لیے کنواری بیٹھی رہ جائے گی یا پھر اس کی شادی کر دی جائے گی اور میرے بیٹے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ پھپھو تو واقعی بیمار اور کمزور ہو چکی تھی اور ان کی بینائی بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا اور تھک ہار کر میں نے اپنی پھپھو کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا اور ایک روز کام پر جانے سے پہلے پھپھو کو جواب دے دیا کہ وہ جیسا چاہتی ہیں کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے جواب نے میری پھپھی کو خوشی سے نہال کر دیا تھا۔ میرے جاتے ہی شاید انہوں نے پیچھے تمام تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ میں جیسے ہی کام سے شام کے وقت واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پھپھو نے میرے نکاح کی ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ میں تو ویسے بھی اس بات کے لیے خود کو راضی کر چکا تھا۔ تبھی میں خاموشی سے نکاح خواہ کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے بیٹے کے خاطر یہ نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد میں اداس تھا، اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ مجھے پریشانی تھی کہ نہ جانے میری یہ دوسری بیوی اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھدار اور خوش مزاج تھی یا نہیں، اور یہ بھی کہ نہ جانے وہ میرا گھر کیسے سنبھال پائے گی۔ مجھے نہیں لگتا تھا
جیسے میرا دل اپنی پہلی بیوی سے مطمئن تھا، ویسے دوسری بیوی سے بھی کبھی مطمئن ہو پاؤں گا یا نہیں؟ اس نکاح کے بعد بھی میرے وہی معمولات تھے۔ میں صبح سویرے کام پر چلا جاتا، شام کے وقت گھر لوٹتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ میری دوسری بیوی نے خاموشی سے میرا ہر کام سنبھال لیا تھا۔ میرا کمرہ بھی اب بالکل صاف ستھرا رہنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دماغ اس بات کو سوچنے لگا تھا۔ اور عجیب بات تو یہ تھی کہ آج تک میں نے اپنی اس دوسری بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کیسی لڑکی ہے، کیونکہ میری پہلی شادی پر بھی اس نے مجھ سے پردہ کیا تھا، کیونکہ میری بیوی دینی معاملات کی سب سمجھ رکھتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کروا دیا تھا، اور وہ پردہ آج اسی لڑکی سے نکاح ہو جانے کے بعد بھی قائم تھا۔ ایک روز میں کام سے جلدی واپس آیا تو اپنے کمرے میں اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اپنی بڑی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، مگر ایسا نہیں تھا کہ میں حسن پرست تھا اور مجھے اس کا حسن متوجہ کر رہا تھا۔ مجھے جس بات نے اس کی طرف متوجہ کیا تھا وہ اس کے چہرے پر پھیلا سکون اور نرم تاثرات تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا تھا جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن ہو۔ میں یہ بات سوچنے سے عجیب کیفیت میں گر گیا تھا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے؟ میرا سوال یقیناً اس کے لیے عجیب اور غیر متوقع تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی، تو میں مزید بولا کہ اسے اپنی بہن کی موت کا افسوس ہی نہیں ہے، الٹا وہ اس کی جگہ لے کر بھی اتنی خوش کیسے رہ رہی ہے، جبکہ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں جا چکی تھی، اور اس کی آخرت بھی جانے کیسی ہونے والی تھی، کیونکہ اس کی قبر کو عذاب جھیلنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی مرحوم بیوی کا یہ راز غصے میں سوچے بغیر اس کی بہن کے سامنے بول دیا تھا، مگر میری بات پر جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں چپ ہو گیا۔ میری دوسری بیوی کچھ دیر صدمے سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر بری طرح رو پڑی۔ میں اسے روتا دیکھ کر بوکھلا سا گیا تھا۔ روتے روتے وہ ایسی بات بولنے لگی جس نے مجھے ساکت کر دیا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ بڑی باجی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور اسے سخت عذاب دے گا، مگر وہ میری سنتی ہی نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کے الفاظ پر دنگ رہ گیا تھا۔ یعنی میری بیوی مرحوم کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن بھی واقف تھی اور اسے روکتی تھی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے تفصیل پوچھی تو وہ گڑبڑا گئی اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں نے جب سچ جاننے کے لیے التجا کی تو اس نے مجھے اپنی بڑی بہن کی اصلیت بتائی، جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے بتایا کہ میری بہن واقعی نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ایک روز ہمارے محلے میں کسی بچے کو تکلیف ہوئی تو اس کی ماں کی پریشانی پر میری بہن نے یوں ہی کچھ آیت پڑھ کر اس پر دم کر دیا اور بچے پر پھونک مار دی، جس سے اس بچے کو آرام آ گیا۔ اس واقعے کے بعد میری بہن مشہور ہو گئی کہ وہ نیک بیوی ہے جس کے پاس بیماری اور تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد تو طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے اور میری بہن تعویذ کے نام پر قرآن کی آیت لکھ کر دیتی رہی۔ وہ لوگ چند روپے دے کر چلے جاتے اور ہمارا گزر بسر ہونے لگا تھا، مگر مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچانک ہمارے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا۔ وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور ہمارے پاس اس کے علاج کے لیے رقم نہیں تھی۔ ہم بہت پریشان تھے۔ انہی دنوں ایک مرد میری بہن کے پاس آیا اور اسے بولا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ وہ چاہتا تھا میری بہن ایسا تعویذ دے کہ لڑکی کی طلاق ہو جائے اور وہ اسے پالے۔ میری بہن نے انکار کر دیا کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا، مگر جب اس مرد نے 1.5 لاکھ
रुपए देने का कहा तो मेरी बहन ने भाई को बचाने के लिए न जाने कागज़ पर ऐसा क्या लिखा कि उस मर्द की ख्वाहिश पूरी हो गई और हमारे भाई का आसानी से इलाज हो गया। फिर तो हर आए रोज़ ऐसे ही लोग आने लगे जो नाजायज़ मुतालबे के लिए तावीज़ बनवाते और ढेरों पैसा पकड़ाकर चले जाते। एक रोज़ मैंने छुपकर अपनी बहन को वो तावीज़ बनाते देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरी बहन कागज़ पर कुरान उल्टा लिख रही थी और ये काला इल्म था। ये सब देखकर मैं पागल होती बहन को रोकने लगी, उसे समझाने लगी कि वो तौबा कर ले। वो बोली कि अगर मैं ऐसा ना करती तो हमारा भाई कब का मर जाता। मैं इस बात पर गुस्सा हो गई थी। मैंने बहन को कहा कि उसे इससे तो अच्छा था कि हमारा भाई मर जाता, मगर वो ये हराम काम ना करती। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अपनी बहन को मैं बहुत समझाती रही, मगर अब वो लालच में आ चुकी थी और वो इतनी नेक थी कि रूहानियत पा चुकी थी, मगर उसने पैसों के लालच में सब कुछ गंवा दिया। उसकी ज़िंदगी अच्छी थी, वह नमाज कुरान भी करती रही और हत्ता कि उसकी शादी हो गई, मगर उसने वो कबीरे गुनाह नहीं छोड़ा और पैसा कमाती रही। मैं सब सुन रहा था। मेरी बीवी बोल रही थी कि मैं डरती थी कि अल्लाह ताला नाराज़ हो गया तो तौबा की मोहलत दिए बिना ही मौत दे देगा और सख्त अजाब देगा, और मेरा कहा सच हो गया। मैं गुमसुम सा हो गया था। मैं अपनी बीवी को इतना नेक समझता रहा और वो सिर्फ दुनियावी पैसे के लालच में इतना बड़ा गुनाह करती रही थी। और मेरे सामने बैठी मेरी दूसरी बीवी इस जैसी हाफसा ना होने के बावजूद अल्लाह का खौफ रखती थी। अल्लाह ताला ने मुझे अब असल में नेक बीवी से नवाजा था। काला इल्म करने वाले और कराने वाले दोनों के लिए अल्लाह के यहाँ सख्त अजाब है। और कभी भी किसी भी परेशानी में क्यों ना हो और किसी शदीद बीमारी में भी क्यों ना हो, क्योंकि हो सकता है अगर इस बीमारी के बाद जो उसे हो चुकी है और उसके बाद अगर उसे मौत आ जाए तो वो उसकी निजात का ज़रिया हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको इस गुनाह कबीरा करने से महफूज रखे, आमीन। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे और मेरी बीवी नहायत खूबसूरत और नेक सीरत थी। इन 6 सालों की रफ़ाकत में उसने मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। मेरी बीवी हाफिज़ कुरान थी और शादी से पहले उसने 100 बच्चियों को कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाया था, जिसकी वजह से मुझे हर वक्त यही सोचकर खुशी होती थी कि मेरी बीवी की सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत भी आसान होगी और वो यकीनन मेरे बच्चों की भी अच्छी तरबियत करेगी। हम दोनों मियाँ बीवी को बच्चों का बहुत शौक़ था, मगर शादी को इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारी कोई औलाद नहीं हुई थी। अब मैं मायूस सा होने लगा था और ऐसे मौक़ों पर अमूमन लड़कियां सबसे पहले नाउम्मीद और दिल बर्दाश्ता होने लगती हैं, मगर मेरी बीवी अपनी उदासी जाहिर नहीं करती थी और सब्र से वक्त गुजार रही थी। फिर शादी के इतने साल बाद अल्लाह को मेरी बीवी का सब्र पसंद आ ही गया और हमें औलाद की खुशखबरी मिली। मैं इन दिनों बहुत खुश था और अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था, क्योंकि डॉक्टर का कहना था मेरी बीवी को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं अपनी बीवी को बिस्तर से नीचे उतरने ही ना दूँ। हमारी बहुत ज़्यादा एहतियात और दुआओं के बायस अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद और प्यारा सा बच्चा दिया था, मगर बच्चा पैदा होते ही मेरी बीवी की तबीयत एकदम बिगड़ गई थी। मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि बच्चा होते ही मैं बीवी को खो दूँगा। अपनी बीवी की तबीयत का सुनकर मैंने अल्लाह से उसकी ज़िंदगी की बहुत दुआएं मांगी, मगर मेरी दुआएं रद्द हो गईं और मेरी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं गम से बेहाल हो रहा था। सब जानने वाले मेरे लिए अफसोस का इजहार कर रहे थे और मैं गमज़दा सा एक कोने में बैठा हुआ था। जब गुस्ल वग़ैरह देकर तदफीन के लिए हम कब्रिस्तान पहुँचे
تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا، اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہو۔ جو ہی میری بیوی کو دفن کیا گیا، نہایت تیز بارش شروع ہو گئی، اور ایسی طوفانی ہوائیں چلنے لگی کہ سب حیران و پریشان رہ گئے۔ بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو پہنچے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہو۔ رات دیر تک تیز طوفانی جکڑ چلتے رہے۔ میرے بچے کو فی الحال میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا، اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی قیام پذیر تھے، اسی لیے میں بھی بچے کی طرف سے بے فکر ہو اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا، اور اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی۔ صبح کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بدحال سی بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو اتنی بری طرح روتے دیکھ کر میں تڑپ اٹھا تھا، اور عین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر طوفانی بارش اور ہوائیں اب تھم چکی تھیں، اور آسمان بھی صاف ہو چکا تھا۔ اب مجھے وہ خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے ہی دیکھا تھا۔ اس طرح خواب میں اس کا روتا ہوا دیکھ کر مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔ میں اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرنے لگا۔ ویسے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی جیسی نیک صفت، نمازی اور حافظ قرآن عورت کو اللہ نے قبر کی تنگی سے بھی نجات دے دی ہوگی۔ میں نے دعا کے بعد اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے مجھے بچہ لا کر دیا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا اور کتنی دیر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ اپنے بچے کو پیار دے کر میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا، اور کچھ رات والے طوفان کے بعد میں اس کی قبر کی حالت کا بھی اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو رہا تھا، کیونکہ جس عورت کو میں نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا، اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط سا مرد بھی اندر تک دہل گیا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی ہوئی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہاں پر اتنی تپش تھی کہ میرا وہاں کھڑا ہونا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہ تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ یہ سب اس مزدور نے دور سے کھڑے ہو کر کیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔ سب نے میری حالت کو بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا اور تسلی دینے لگے، جبکہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا۔ وہ تو نیک عورت تھی۔ میری نظر میں تو میری بیوی کی ایسی کوئی غلطی نہیں گزری تھی۔ میں تو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے، اور جب مجھ پر اپنی مرحوم بیوی کی حقیقت کھلی تو میرا دل تک پھٹ گیا۔ میرا نام محسن ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمارے گھر میں کل 4 افراد رہتے تھے، میں، میرے ماں باپ اور ایک میری بیوہ پھپھو جو میری دوسری ماں جیسی تھی۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم 3 لوگ باقی رہ گئے۔ ماں کو کھونے کا غم مجھ پر پھر بھی بہت بھاری ثابت ہوا تھا۔ میری ماں بہت نیک عورت تھی۔ مجھے میری پھپھو اور میرے ابا نے میری ماں کا غم بھلانے کے لیے بہت سہارا دیا اور ہر وقت میرے ساتھ ہی لگے رہتے۔ وہ دونوں کوشش کرتے تھے کہ مجھے اکیلا نہ ہونے دیں۔ میں ہمیشہ سے ان کی توجہ کا واحد مرکز رہا تھا، اور پھر میں بھی کچھ عرصے بعد سنبھل گیا اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو میرے ابا اور پھپھو کو میری شادی کا شوق ستانے لگا۔ میں نے حامی بھر دی
تو زور شور سے میرے لیے لڑکی تلاش کی جانے لگی۔ تب میری پھپھو کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان میں ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے پھپھو کا اب بھی ملنا جلنا رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا وہ لڑکی کم عمری سے ہی بہت سنجیدہ اور نیک تھی۔ اس کے والدین نہیں تھے اور وہ 2 بہنیں تھیں اور صرف ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے دونوں بہن بھائیوں کو اکیلے پالا تھا۔ حالانکہ وہ خود بھی بہت بڑی نہیں تھی۔ وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی۔ گھر میں بچیوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتی تھی اور اس کی دعا اور اس کے دیے ہوئے قرآنی تعویذات میں بہت اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں نے یہ سب سنا تو بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے دیکھے بنا ہی اس کے لیے حامی بھر لی اور پھپھو نے پہلی فرصت میں ہی اس کے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کر کے میرا رشتہ اس لڑکی سے طے کر دیا اور جلد شادی بھی طے کر دی گئی۔ میرا رشتہ طے ہوا تو میری بیوی نے یہی شرط رکھوائی کہ وہ بعد میں بھی اپنی بہن کی شادی ہونے تک اور بھائی کی تعلیم پوری ہونے تک ان دونوں کی مالی امداد کرتی رہے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا اگر مجھ سے بھی کوئی مدد ہو سکی تو کر دیا کروں گا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ہماری شادی کر دی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا اسیر ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی مالک تھی بلکہ بہت خوبصورت بھی تھی، اور اس کے ساتھ چند دن رہ کر ہی میں اس کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتی تھی۔ میری بیوی عین میری پھپھو کی بتائی ہوئی باتوں جیسی ہی تھی۔ اس نے کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دی تھی اور میرے آرام و سکون کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا، بس صرف اولاد کی کمی تھی جو مجھے محسوس تو بہت زیادہ ہوتی تھی، مگر اپنی بیوی کے صبر سے مجھے بہت سہارا ملا ہوا تھا۔ ہماری شادی کے تیسرے سال ہی میرے ابا وفات پا گئے۔ اپنے ابا کی وفات اور اپنی بے اولادی نے مجھے کچھ زیادہ بے سکون کر دیا تھا۔ میرے اندر صبر اور شکر جیسے ختم ہی ہو گیا تھا۔ ایسے میں میری بیوی ہی تھی جو مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانیاں اور نعمتیں یاد دلاتی تھی۔ وہ مجھے صبر کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ میں حیران تھا وہ ایک لڑکی ہو کر مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی، حالانکہ ہمارے خاندان والوں نے ہمارا جینا مشکل کر رکھا تھا کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اور میری پھپھو تو اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھرتی تھی اور میری بیوی کو باتیں سنانے لگی تھی، یوں جیسے یہ سب میری بیوی کے ہاتھ میں ہو۔ میں اپنی پھپھو کو بھی سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا، الٹا وہ ہم دونوں سے ہی لڑنے لگی تھی کہ ہمیں علاج کروانا چاہیے تاکہ ہماری اولاد ہو سکے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے، تب ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ ہم تینوں جیسے پھر سے جی اٹھے ہوں۔ میں نے اور پھپھو نے میری بیوی کا بہت خیال رکھا اور بہت احتیاط بھی کی تھی۔ میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک اور صحت مند پیدا ہوا تھا، لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور وہ موت کے منہ چلی گئی۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا اور میں اس صدمے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ اپنے بچی کی تربیت کے حوالے سے میں نے اور میری بیوی نے مستقبل کے بہت منصوبے بنائے ہوئے تھے، مگر موت کسی کے ارادوں اور مرضی کی محتاج کب ہوتی ہے؟ جس کا جب وقت آ جائے اسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا پڑتا ہے۔ مگر اپنی بیوی کی قبر کی ابتر حالت اور اس پر آیا عذاب مجھے دھچکا پہنچا گیا تھا۔ ہر مشکل حال میں بھی میں نے اپنی بیوی کو صابر و شاکر ہی دیکھا تھا۔ مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ ناانصاف نہیں ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بیوی کے حقیقی اعمال سے اللہ نا واقف ہو۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے جان نہیں پایا تھا۔